روزہ رکھنے کے باوجود بھی یہ 5 عورتیں جنت سے محروم رہیں گی۔ رمضان سے پہلے پہلے سن لیں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ میری پیاری بہنوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی کچھ عورتیں جنت سے محروم رہیں گی؟ یہ سن کر حیرت ہو رہی ہے نا، مگر یہ حقیقت ہے۔ کچھ عورتیں سحری کریں گی، روزہ رکھیں گی، افطار کریں گی، مگر پھر بھی جنت میں نہیں جا سکیں گی۔ وہ دن بھر بھوک اور پیاس کو برداشت کریں گی، مگر ان کے اعمال ان کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیں گے۔ یہ وہ عورتیں ہوں گی جو رمضان میں عبادت تو کریں گی، مگر وہ یہ 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہوں گی۔ آج کے بیان میں آپ کو بتاؤں گا عورتوں کے آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن گناہوں کو کرنے سے یہ عورتیں روزے رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی۔ حیرت کی بات ہے نا، روزہ بھی رکھیں گی، نماز بھی پڑھیں گی، لیکن جب قیامت کے دن حساب ہوگا تو ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی بجائے گناہوں کا وزن زیادہ ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ پائیں گی، جنت میں جانا تو دور کی بات۔ سوچو وہ کیسی بد نصیب عورت ہوگی جن کے لیے رمضان بھی بخشش کا ذریعہ نہ بن سکا، جو اپنے اعمال کی قیدی بن کر رہ گئیں، جو دن بھر بھوکی رہیں مگر پھر بھی رحمت سے محروم ہو گئیں۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ عورتیں کچھ ایسے گناہ کرتی ہیں جو ان کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو رمضان میں عبادت بھی کریں گی، نماز بھی پڑھیں گی، قرآن بھی پڑھیں گی، مگر پھر بھی جہنم میں جائیں گی، کیونکہ ان کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا، ان کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہیں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو تمہاری نماز، تمہاری دعائیں اور تمہارے روزے سب ضائع کر دیتے ہیں، اور وہ کون سی عورتیں ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی۔ نمبر 1، بد اخلاق عورت۔ ہاں، وہ عورت جو نماز پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، مگر اس کا اخلاق ایسا ہے کہ زبان سے تیر مارتی ہے، دوسروں کے دل توڑتی ہے، لوگوں کی عزتیں اچھالتی ہے، غصے میں تیز دار کھنجر بن جاتی ہے، ایسے الفاظ بولتی ہے جو سامنے والے کا دل چھلنی کر دیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ایک شخص میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، وہ نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، صدقہ بھی دیتی ہے، مگر اس کا اخلاق اچھا نہیں، اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ برا ہے، وہ ہر وقت عورتوں کو زبان کی تیر مارتی رہتی ہے، ان کا دل دکھاتی ہے، کیا وہ جنت میں جائے گی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گی بلکہ وہ جہنم میں جائے گی، کیونکہ جنت بد اخلاقہ لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ اللہ نے جنت کو صرف ان کے لیے بنایا ہے جن کے اخلاق نرم، دل پکیزہ اور رویے اچھے ہیں۔ غور کرو، وہ عورت جو نماز پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، مگر اس کی زبان ایسی ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے، وہ جنت کی حقدار نہیں۔ پھر وہی شخص کہنے لگا، اللہ کے نبی، ہمارے محلے میں ایک دوسری عورت ہے، وہ کبھی کبھی نماز پڑھتی ہے، مگر اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے، سب عورتیں اس کی تعریف کرتی ہیں، وہ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے، وہ دوسروں کو عزت دیتی ہے، وہ اپنے نرم لہجے اور میٹھے الفاظ سے دل جیت لیتی ہے، مگر کبھی کبھار اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے، کیا وہ جنت میں جائے گی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ جنت میں جائے گی، کیونکہ وہ اخلاق کی دولت سے مالا مال ہے، اور ایک دن اس کا یہی اخلاق اسے نماز کا پابند بنا دے گا۔ سن لو، اگر تم نماز پڑھ کر بھی دوسروں کو تکلیف دیتی ہو، اگر تمہاری زبان سے جھر نکلتا ہے، اگر تم دوسروں کو نیچا دکھانے میں خوشی محسوس کرتی ہو، تو تمہاری نماز بے فائدہ ہے۔ جنت میں وہی عورت جائے گی جس کی زبان نرم ہوگی، جس کے اخلاق کا دوسروں کے لیے باعث سکون ہوں گے، جو دوسروں کو عزت دے گی، جو دوسروں کے دلوں میں اپنا مقام پیدا کرے گی۔ بد اخلاق عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ عبادت وہی قبول ہوتی ہے جو دل کی پاکیزگی کے ساتھ ہو، جو نرمی اور محبت کے ساتھ ہو، جو اللہ کے بندوں کو عزت دینے کے ساتھ ہو۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد کی عورتوں پر نظر دوڑائیں تو دیکھ کر دل چھلنی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں 4 دن کی جوانی کیا دی، یہ اپنی اوقات بھول بیٹھیں، تکبر میں مبتلا ہو گئیں، شوہر کے سامنے بدتمیزی، غرور اور نافرمانی کرنے لگیں، اپنی زبان کو جھر بنا لیا، نرم لہجے کو چھوڑ کر تلخ لہجہ اپنا لیا۔ کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جو دوسروں کو کمتر سمجھتی ہیں،
جو دوسروں کے سامنے اپنی خوبصورتی اور دولت پر فخر کرتی ہیں مگر یہ نہیں جانتی کہ تکبر اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ ایسی عورتوں کا انجام میرے نبی نے معراج کی رات اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب میرے نبی معراج کی رات جہنم کے قریب پہنچے تو انہوں نے جہنم میں خوفناک مچھر دیکھا۔ کچھ عورتیں اپنی زبانوں کے ساتھ جہنم میں لٹکی ہوئی تھیں۔ ان کی چیخیں آسمانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ وہ تڑپ رہی تھیں مگر کوئی رحم کرنے والا نہیں تھا۔ میرے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون سی عورتیں ہیں جو یوں عذاب میں مبتلا ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے شوہروں کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتی تھیں، جو اپنے شوہروں کے سامنے بد اخلاق بن کر رہتی تھیں، جو تلخ زبان استعمال کرتی تھیں، جو گھر کے ماحول کو بگاڑنے والی تھی، جو شوہر کی عزت کرنے کی بجائے اپنی زبان سے زخم دیتی تھی۔ آج یہ عبادت کے باوجود بھی جہنم میں جل رہی ہے، کیونکہ ان کے غرور، تیز زبان اور بد اخلاقی نے اس کی تمام عبادتوں کو ضائع کر دیا ہے۔ میری بہنوں، کیا آپ میں سے کوئی ایسی تو نہیں جو اپنے شوہر کے سامنے لہجہ سخت رکھتی ہو، جو اپنی زبان سے زخم دیتی ہو، جو شوہر کو کم تر سمجھتی ہو، جو تھوڑی سی خوبصورتی پر غرور کرتی ہو؟ آج اگر ہم نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا، آج اگر ہم نے اپنی بدتمیزی کو نہ چھوڑا، آج اگر ہم نے تکبر کو نہ توڑا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمیں بھی انہی عورتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، کیونکہ عبادت کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی ضروری ہے، ورنہ نماز بھی جہنم سے نہیں بچا سکے گی۔ نمبر 2، شوہر کی ناشکری کرنے والی عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ یہ بات شاید تمہیں حیرت میں ڈال دے مگر یہ حقیقت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، مجھے جہنم دکھائی گئی اور میں نے وہاں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اے ہمارے نبی، عورتوں کے جہنم میں زیادہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ آج اگر ہم اپنے سماج پر نظر ڈالیں تو دیکھیں گے کہ کئی عورتیں روزے بھی رکھتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، تلاوت بھی کرتی ہیں، مگر جب بات اپنے شوہر کی عزت اور شکر گزاری کی آتی ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتی ہیں۔ انہیں شوہر کی 1000 نیکیاں نظر نہیں آتی مگر ایک کمی یا غلطی ضرور مل جائے تو اسے بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہیں۔ دوسروں کے سامنے شوہر کی برائیاں کرتی ہیں، شکایتیں لگاتی ہیں اور دل میں ناشکری پال لیتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے احسانات کا بدلہ اچھے رویے سے دینے کی بجائے تلخ زبان اور نافرمانی کے ذریعے دیتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ شوہر تمہاری زندگی کا سب سے قریبی رشتہ ہے، جو تمہاری خوشیوں کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے، تمہیں تحفظ دیتا ہے، تمہارے لیے مشقت اٹھاتا ہے، مگر تم اس کے لیے کیا کر رہی ہو؟ یہی وہ گناہ ہے جو رمضان میں بھی تمہارے روزوں کو ضائع کر سکتا ہے، تمہاری دعاؤں کو رد کر سکتا ہے، تمہاری نمازوں کو بے اثر کر سکتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے صرف نماز، روزہ، تراویح کافی نہیں، بلکہ اچھے اخلاق کا، شکر گزاری کا اور شوہر کے ساتھ نرمی محبت کا برتاؤ بھی ضروری ہے۔ سوچو، اگر تم روزہ رکھ کر بھی اپنے شوہر کی عزت نہ کر سکو تو کیا تم واقعی جنت کی مستحق ہوگی؟ ابھی وقت ہے، اپنے دل کو بدل لو، اپنی زبان کو بدل لو، اپنی ناشکری کو چھوڑ دو، کیونکہ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز اور دل دہلا دینے والی کہانی سناؤں گا جو تمہاری آنکھیں کھول دے گا۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتی تھی۔ جیسے شوہر کی محنت اور محبت کی کوئی قدر نہ تھی۔ اس کا شوہر ایک غریب مزدور تھا، دن بھر پسینہ بہاتا، تھکا ہارا گھر آتا، مگر اسے ہمیشہ بیوی کے طعنے ہی سننے کو ملتے، جو ہر وقت شکوے کرتی کہ یہ کیسی زندگی ہے، یہ کیسا گھر ہے، میں بھی دوسروں کی طرح عیش کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے شوہر نے محبت سے کچھ پیسے جوڑ کر اسے ایک سونے کی انگوٹھی لا کر دی، مگر اس نے اسے زمین پر دے مارا اور کہا، یہ کسی فقیر کی خیرات لگتی ہے، مجھے امیر عورتوں جیسے زیور چاہیے۔ وہ شوہر آنکھوں میں آنسو لیے چپ چاپ کھڑا رہا، مگر قدرت خاموش نہ رہی۔ چند دن بعد اس کا شوہر بیمار پڑ گیا، روزی ختم ہوگی، گھر میں فاقے پڑنے لگے، مگر اس کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک رات اس کے گھر میں آگ بھڑک اٹھی، وہ عورت تڑپ رہی تھی، مدد کے لیے چیخ رہی تھی، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ وہی عورت جو کبھی ناشکری کرتی تھی آج پکار رہی تھی، یا اللہ مجھے ایک موقع دے دے، میں نے غلطی کی مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے جلی ہوئی لاش کو دیکھا جس کے قریب ایک کاغذ پڑا تھا۔
شاید اس کا شوہر لکھ کر گیا تھا، اگر تمہیں میری کمائی پسند نہیں تھی، اگر تمہیں میرا پیار پسند نہیں تھا تو تمہیں میرا صبر بھی پسند نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے میرا صبر قبول کر لیا اور تمہاری ناشکری کا حساب بھی لے لیا۔ یہی ہے ناشکری کا انجام۔ جو عورت اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر سمجھتی ہے، وہ نہ دنیا میں سکون پاتی ہے نہ آخرت میں۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، کیونکہ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ نمبر 3، بے پردہ اور فیشن پرست عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو رمضان میں روزہ تو رکھتی ہیں مگر اپنے جسم کو ڈھانپنے کی بجائے بازاروں میں، سوشل میڈیا اور تقریبات میں اپنی زینت کی نمائش کرتی ہیں۔ وہ نماز کے بعد فوراً آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہیں، اپنے لباس کو سنوارتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، تصویریں کھنچواتی ہیں اور مردوں کی نظروں میں خود کو خوبصورت بنانے کے لیے سب کچھ کر گزرتی ہیں، مگر انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ جس اللہ کے لیے وہ روزہ رکھ رہی ہیں اس کے حکم تو توڑ رہی ہیں۔ یہ وہی عورتیں ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، آخر زمانے میں کچھ عورتیں ہوں گی جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی بہکیں گی، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گی۔ سوچو، اگر جنت کی خوشبو بھی ان عورتوں سے دور کر دی گئی تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ رمضان کا مہینہ جسم کی بھوک پیاس روکنے کا نام نہیں، بلکہ نفس کو پاک کرنے اور اللہ کی رضا میں زندگی گزارنے کا مہینہ ہے۔ مگر افسوس، کچھ عورتیں سارا دن روزہ رکھتی ہیں مگر افطار کے بعد خود کو غیر مردوں کے سامنے سجاتی ہیں، نیم برہنہ لباس پہنتی ہیں، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر تصویریں اور ویڈیوز ڈالتی ہیں، اپنی زینت کو غیر محرموں کے سامنے فخر سے پیش کرتی ہیں اور یہ بھول جاتی ہیں کہ یہی بناؤ سنگار اگر شوہر کے لیے ہوتا تو جنت کا راستہ کھل جاتا، مگر جب یہ غیر محرموں کے لیے ہو تو یہی زینت جہنم کا سبب بن جاتی ہے۔ سن لو، اگر تم روزہ رکھ کر بھی اپنے پردے کو نہیں سنبھال سکتی، اگر تم دنیا کی تعریفوں کے لیے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہو تو تمہارا روزہ تمہیں جنت کے قریب نہیں کر رہا بلکہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ فیشن، یہ میک اپ، یہ نمائش سب راہ بن جائے گا اور تمہارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا۔ نمبر 4، ماں باپ کی نافرمان عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو رمضان میں روزے تو رکھتی ہیں، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، مگر ان کی زبان سے نکلے الفاظ ماں باپ کے دل چھلنی کر دیتے ہیں۔ جو ماں کے بلانے پر تیور چڑھا لیتی ہے، جو باپ کے کہنے پر ناراض ہو جاتی ہے، جو والدین کے حکم کو بوجھ سمجھتی ہے، جو ان کے سامنے اونچی آواز میں بولتی ہے، انہیں جھڑک دیتی ہے اور پھر افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی ہے، یا اللہ مجھے جنت عطا کر، مگر کیا ایسی عورتوں کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے والدین اس سے ناراض ہوں۔ سوچو، اگر والدین کی نافرمانی جہنم کا راستہ ہے تو وہ عورت جو ہر وقت ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، ان کے حقوق ادا نہیں کرتی، ان کی خدمت نہیں کرتی، کیا اس کا روزہ اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کچھ عورتیں شادی کے بعد شوہر کی محبت میں اس قدر اندھی ہو جاتی ہیں کہ والدین کی بے قدری کرنے لگتی ہیں، انہیں حقیر سمجھتی ہیں، ان کے لیے وقت نکالنا بوجھ لگنے لگتا ہے، مگر جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تب جا کر انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی دولت کھو چکے ہیں۔ کچھ بیٹیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ماں باپ کو بوجھ سمجھ کر ان سے بدتمیزی کرتی ہیں، ان سے تلخ زبانی مارتی ہیں، مگر یاد رکھو، جو والدین کے لیے جنت نہیں بنے گا اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ رمضان میں روزہ رکھ کر بھی اگر تم والدین کے لیے نافرمان ہو، اگر تمہاری زبان انہیں تکلیف پہنچاتی ہے، اگر تمہاری آنکھیں ان کی محبت میں شرم سے جھکنے کے بجائے ان پر غصے سے اٹھتی ہیں، تو تمہاری دعائیں، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے سب ضائع ہو جائیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، کیونکہ والدین کو راضی کرنے والی ہی جنت میں جائیں گے اور ان کی نافرمانی کرنے والی عورتیں روزہ رکھنے کے باوجود بھی جہنم میں جا سکتی ہیں۔ نمبر 5، دوسروں کی برائی کرنے اور غیبت کرنے والی عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو رمضان میں روزے تو رکھتی ہیں، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، مگر ان کی زبان دوسروں کی عزتوں پر حملہ کرتی ہے۔ وہ اپنی محفلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے موبائل فون پر ہر جگہ دوسروں کی برائیاں کرنے میں مصروف رہتی ہیں۔ کسی کے لباس پر تنقید، کسی کے حسن پر طنز، کسی کے گھر کی کمیوں کو اچھالنا، کسی کی عزت کو نیچا دکھانا، یہ سب ان کی عادت بن چکا ہوتا ہے۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ سوچو کیا تم روزہ رکھ کر کسی کا گوشت کھا سکتی ہو؟ مگر جب تم دوسروں کی برائی کرتی ہو، ان کے راز فاش کرتی ہو، ان کی خامیاں بیان کرتی ہو تو تمہارا روزہ بھی ضائع ہو جاتا ہے اور نیکیوں کے بدلے تمہیں گناہ ملتا ہے۔ کچھ عورتیں افطار سے پہلے لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہیں مگر دن بھر دوسروں کی عزتوں کا جنازہ نکال دیتی ہیں۔ ایسی عورتوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ کچھ عورتیں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں مگر قرآن بند کرتے ہی کسی کی برائی شروع کر دیتی ہیں، تو ایسی عورتوں کے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ قیامت کے دن بہت سی نمازی، روزے دار اور عبادت گزار عورتیں کھڑی ہوں گی کہ ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں کیوں نہیں؟ تب انہیں بتایا جائے گا کہ تمہاری نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی گئی ہیں جن کی تم نے غیبت کی تھی۔ سنو، رمضان کا روزہ جسم کو بھوکا رکھنے کے لیے نہیں بلکہ روح کو پاک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر تم نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا، اگر تم نے دوسروں کی عزتوں کو نشانہ بنایا، اگر تم نے غیبت کرنا نہ چھوڑا تو روزہ رکھنے کے باوجود بھی تم جنت میں نہیں جا سکو گی۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنی زبان کو بچا لو، اپنے روزے کو برباد ہونے سے روک لو، کیونکہ دوسروں کی برائی کرنے والی عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ تو فرمایا، رمضان کے بابرکت مہینے میں ہر ایک عورت کی بخشش ہو جاتی ہے مگر ان 5 عورتوں کی بخشش نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وہ عورتیں ہیں جو ان 5 گناہوں کو بڑے شوق سے کرتی ہیں۔ وہ گناہ جن کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ تو میری پیاری بہنوں، میرا رمضان آنے والا ہے، کیا تم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ کیا تم نے اپنے دل کو پاک کر لیا ہے؟ کیا تم نے اپنی زبان، اپنے اعمال، اپنی نیت کو درست کر لیا ہے؟ اپنے رمضان کی تیاری کرو، اپنے جسم کو پاک کرو، اپنے دل کو صاف کرو، اپنے دل سے منافقت، حسد، کینہ سب نکال دو۔ ایک پکی توبہ کرو اور رمضان کے ادب و احترام کے لیے توبہ کے پھول اٹھا کر کھڑی ہو جاؤ۔ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں یہ رمضان نصیب فرمائے، تمہاری زندگی میں یہ رمضان برکت، مغفرت اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان گناہوں سے جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے دلوں کی ہدایت کی روشنی عطا کرے اور ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم نہ کرے۔ میری پیاری بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ بیان آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر واقعی آپ کو یہ بیان دل سے پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور مزید ایمان افروز اور اسلامک ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔